وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 29-30 حصہ اول. آج کے درس کا نمبر ہے 2041. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سودا کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں. ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے. ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے مے برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں اور بعض کالے سیاہ ہیں. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. انسانوں اور جانوروں اور چارپائیوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں. خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں. بے شک خدا غالب اور بخشنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 29. ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں. یرجون تجارت لن تبور، وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا، یعنی ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ اس میں خسارہ نہیں ہوگا. الذین یتلون کتاب اللہ و اقاموا الصلاۃ. دیکھیں، اس سے پہلے جو آیت تھی
اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں تفریق کی تھی کہ مختلف طباعیں ہیں، طبیعتیں مختلف ہیں، اور جس طرح کہ یہ تنوع ہے، کائنات میں تنوع ہے اور رنگا رنگی ہے، اسی طرح انسانی مزاجوں میں بھی تنوع ہے، کوئی کس مزاج کا ہے، کوئی کس مزاج کا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی علم کی فوقیت، یعنی اگر آپ علم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی طبیعت دب جاتی ہے اور پھر علم کا رنگ غالب آ جاتا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کریں نا، العلم، العلماء، العلم کیا؟ اللہ کی صفات کا علم، اللہ کی اگر آپ اللہ کو پہچان جائیں تو پھر آپ اپنی طبیعت کو دبا لیتے ہیں اور پھر اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تخلق صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے رنگ، اللہ کی صفات اور اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ تو دیکھیں ایک یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ جو بھی طبیعت ہے آپ کی، جو بھی رنگ ہے آپ کا، جو بھی یعنی آپ کا مزاج ہے، لیکن اصل تو دیکھیں ہماری کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بندگی میں رکھ دی ہے، جھک جانے میں، خشیت الہی۔ یہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی یہ آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، یہ آیت تو میں آج سنا رہا ہوں آپ کو، یعنی یہ سورہ رحمان کی آیت ہے نا، جو رب کی مقام سے ڈرا، مقام ربی، رب کی شان کو پہچان گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب رب کی شان کو پہچاننے کے لیے پھر علم ضروری ہے، جیسے کہ یہ آیت ہے نا، علم، اور علم سے آپ کے اندر تمیز پیدا ہوگی، آپ پہچان جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی شان مبارک کو، یعنی آپ جب پہچان لیں گے کہ اللہ القادر، اللہ تعالیٰ جو ہے رحیم ہے، رحمان ہے، اور ستار ہے، غفار ہے، شدید العقاب ہے، عزیز ذو انتقام ہے، تو یہ ساری صفات اگر آپ جان لیں گے، اس کا علم حاصل کریں گے، اور یہ پھر کیسے حاصل ہوگا؟ یہ آپ کو کسی جاننے والے کے پاس جاننا ہوگا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو اللہ والے ہیں، جو ذکر والے ہیں، جن کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ عام آپ اپنے بچوں کی جو ٹیوشن رکھواتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسی استاد کو آپ ہائر کرتے ہیں جو اس مضمون میں مہارت رکھتا ہو۔ اگر آپ کا بچہ جو ہے فزکس، کیمسٹری میں کمزور ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو آپ کسی اردو دان کو اس کے پاس ٹیچر نہیں رکھوائیں گے جو اردو جاننے والا ہو یا جو ڈرائنگ ماسٹر ہو، تو اس کو تو آپ تو فزکس کے جاننے والے کو اس کا استاد رکھوائیں گے اپنے بچے کو۔ تو اسی طرح جب اللہ کے بارے میں علم ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک نقطہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں، تو کسی الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، اللہ نے خود بتایا، یہ دونوں آیت ہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والے سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو۔ پھر جو میں نے ابھی دوسری آیت پڑھ کے سنائی ہے، الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، رحمان کے بارے میں اگر تم جاننا چاہتے ہو، یہاں دیکھیں جاننے کی بات ہو رہی ہے نا، پوچھنے کی بات ہو رہی ہے، جاننے کی بات ہو رہی ہے، العلماء کی بات ہو رہی ہے۔ العلماء جو ہیں وہ صرف ڈرتے ہیں، انما، خاص دیکھیں انما حصر ہے اس میں، فقط صرف وہ لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں اپنے دل میں جو العلماء ہیں، جو جانتے ہیں۔ اب یہ جانیں گے ہم کیسے؟ یہ اہل علم سے، کسی جاننے والے سے، جیسے کہ میں نے آیت آپ کو پڑھ کے سنائی، الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، رحمان جو ہے اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھو۔ اور یہ بڑی گہری بات ہے اور بڑی یعنی اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں
یہ اللہ تعالیٰ تو مادیات سے پاک ہے نا، اللہ تعالیٰ تو وراء الورا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم اللہ کی شان، اللہ کی پہچان، اللہ کی صفات. یہ تو کسی جاننے والے جو اللہ والا ہے اس کے پاس ہم جائیں گے، اس کی صحبت میں بیٹھیں گے، اس سے سوال کریں گے اور اس کے انداز کو دیکھیں گے، تو اسی طریقے سے ہم اپنے رویے کو بنائیں گے. بس صرف انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس میں بڑا مضمون ہے، اور وہ میں آپ کو اللہ کی عطا سے بتا رہا ہوں کہ العلماء، آپ کو عالم بننا ہے، جاہل نہیں. جاہل تو تاریکی میں ہوتا ہے، عالم جو ہے وہ روشنی میں ہوتا ہے. العلم نور، علم روشنی ہے. تو آپ کو یہ علم حاصل کرنا ہوگا، آپ جو بھی ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، جس بھی آپ لیول پہ ہوں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں خشیت الہی آ جائے تو آپ کو جاننا ہوگا رب کے بارے میں، یقین کرنا ہوگا، اور وہ اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اللہ کی عطا سے. اچھا، اب ان لوگوں کی جو خشیت الہی رکھتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے، یا ان کی علامات کیا ہوتی ہیں، ظاہری علامات کیسے ہوتی ہیں. دیکھیں، خشیت تو دل کی چیز ہے. تو آیت نمبر 29 میں ان کی تفصیل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ یہ اللہ کا خوف رکھنے والے اللہ کے بندوں سے وہ ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت دیکھیں، زبانی تلاوت مراد نہیں ہے. قرآن صرف زبانی یہ تلاوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں یہ تو ہدایت ہے. دیکھیں، اصل میں یہ مضمون جو ہے تو اس میں مجھے بعض اوقات افسوس بھی ہوتا ہے کہ میں ایک بات کی آپ کو وضاحت کرتا ہوں، اور بس اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک رسمی طور پر سمجھ لیا ہے. اب تلاوت کتاب، اس سے مراد سمجھ ہے، سمجھ کے لیے پڑھتے ہیں. جب قانون کی کتابیں مثال کے طور پہ ایک وکیل پڑھتا ہے تو اس کا مطلب اسے قانون کی سمجھ حاصل کر رہا ہوتا ہے. یعنی کوئی لا کالج میں اگر کوئی بندہ کتاب کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو کیوں کہ اس کو کل امتحان دینا ہے، اس کو قانون کو جاننا ضروری ہے. یا آج ایک میڈیکل کا طالب علم اگر ایک کتاب میڈیکل کی کورس کی کتاب کو پڑھتا ہے، یتلونا پڑھتا ہے، تو کیوں؟ تاکہ وہ علم حاصل کرے، تاکہ وہ جان سکے بیماری کے بارے میں، جراثیم کے بارے میں، علاج کے بارے میں. اسی طرح یہ کتاب جو ہے یہ تو کتاب ہدایت ہے، اور یہ تو نسخہ ہے، اس میں انسان کی جو بیماریاں ہیں اس کی شفا کا علاج یہ بتاتا ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے. تو دیکھیں، بنیادی طور پہ تو ہماری ضرورت تو صراط مستقیم ہے. اب صراط مستقیم جو ہے وہ قرآن بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے. تو آپ سیدھا راستہ جاننے کے لیے کتاب پڑھتے ہیں، پھر یہ کتاب یعنی علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، سیدھے راستے کی معلومات کے لیے. پھر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز کو قائم کرتے ہیں. اور یہ وہ پھر بات آ گئی، اس پہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی، ابھی پھر آئی ہے تو میں پھر کہتا ہوں. دیکھیں، نماز، ایک تو نماز وہ 5 وقتہ ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. تو نماز کا تو دیکھیں ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی یاد میں رہیں، ہر وقت کمر بستہ رہیں. نماز کیا ہے؟ اللہ سے تجدید عہد ہے اور تجدید وفا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم. نماز سے آپ اللہ سے ایک رابطہ اور ایک وعدے کی تجدید کرتے ہیں، ایک وعدہ جوڑتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں. پھر باقی جو زندگی ہے آپ کی، ظاہر ہے کہ یہ آپ نماز میں گزارتے ہیں، عملی نماز میں گزارتے ہیں. یہ عملی نماز ہے. یعنی دیکھیں، یہ نماز کے اوقات کے علاوہ جو زندگی ہم گزارتے ہیں، چاہے
آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، دنیا کا کام کر رہے ہیں، دیکھیں نماز تو 5 وقت کی ہے، کیا باقی وقت آپ غافل ہو کے زندگی گزاریں گے؟ نہیں، اللہ نے حکم دیا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو غفلت جو ہے یہ تو بربادی کی علامت ہے۔ ایک بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں، اصل چیز جو ہے اللہ کی یاد میں ہے، کہ تمام زندگی آپ اللہ کی یاد میں گزاریں، اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ تو اقام الصلاۃ، اقامت صلاۃ میں پھر ساری زندگی آ جاتی ہے سامنے کرام۔ اور ایک اور آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَالتَّسْبِيحَ، کائنات کی ہر چیز اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتی ہے۔ اس کا میں نے پہلے بھی بتایا، آپ کو نئے سننے والے ہیں ان کے لیے میں بتا رہا ہوں، یہ ساری کائنات جو ہے نماز قد علمہ جانتی ہے، نماز اور تسبیح۔ تو نماز کا مطلب یہ ہے، تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا مقصد، یعنی جو بھی چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اپنا یعنی جو ڈیوٹی ہے وہ جانتی ہے، یعنی مقصد جانتی ہے اور کیسے کرنا ہے، وہ کام کیسے کرنا ہے۔ تو اس سے یہاں صلاۃ سے مراد جو ہے وہ طریقہ کار ہے۔ جیسے کہ شہد کی مکھی کو پتہ ہے کہ یعنی فطرتی طور پہ کہ میں نے شہد بنانا ہے، اب شہد بنانے کا جو طریقہ ہے وہ اس کی نماز ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، یعنی اپنا مقصد تخلیق جانتی ہے۔ تو بہرحال یہاں نماز جو ہے اقام الصلاۃ ہے۔ دیکھیں یہ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے، اور نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کی یاد کے لیے ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ۔ اور نماز کی میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، بہرحال مختصر طور پہ یہ ہے کہ یتلون کتاب اللہ، ان الذین یتلون کتاب اللہ، یہ العلماء کی بات ہو رہی ہے، ان کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ان کے زیر مطالعہ رہتی ہے، کتاب کے مضامین کو وہ جانتے ہیں اور جاننے کے لیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ، اور زندگی بندگی میں گزارتے ہیں، اور پھر خرچ، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے تو وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، پوشیدہ طور پہ بھی اور اعلانیہ طور پہ بھی۔ اولئک یرجون تجارۃ، اب یہ چیز جو ہے دیکھیں مما رزقناہم، اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ مما رزقناہم مطلب جو میں نے ان کو دیا ہے، کیا دیا ہے؟ مال و جان۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، عوض میں جنت ہے۔ مما رزقناہم سرًا وعلانیہ، یعنی وہ 24 گھنٹے اپنے اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں، جو تقاضا ہوتا ہے حالات کا، مال کو بھی خرچ کرتے ہیں اور جان کو بھی خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں خسارہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب اس پہ بھی میں بات کروں گا، لیکن یہ ہے کہ لیوفیہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر پورے دے ان کو اور اپنی فضل سے زیادہ دے دے۔ کیوں نہ دے گا؟ انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ بہرحال یہ یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں یہ لوگ جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ ایک بات تو نوٹ کر لیں سامعین کرام، یہاں تجارت کی بات ہوئی ہے اور فائدے کی بات ہوئی ہے، اللہ فائدے کی بات ہو رہی ہے، نقصان سے بچ گئے یہ لوگ، اور یہ لوگ اولئک هم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اب اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے تجارت کے لیے، اور تجارت انسان کرے گا کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔
اور وہ تجارت، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ہمیں بتایا ہے۔ قل هل وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چلیں پہلے وہی بتاؤ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی مال و جان کا سودا کر لیا ہے۔ اشترا، تجارت کی بات ہو رہی نا، تو خرید و فروخت کی بات ہے اس آیت میں جو میں نے آپ کو پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے مومنوں سے ان کی مال و جان کا سودا کر لیا ہے، تجارت کر لی ہے، اور عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو میں آپ کو مختصر طور پہ بتا رہا ہوں، دیکھیں یہ دنیا کیا ہے، اس میں جنت فار سیل ہے۔ قیمت کیا دینی ہے؟ جو آپ کے پاس ہے وہ دے دے، بس وہ کافی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک گھر ہے پوش علاقے میں، گھر ہے، فارم ہاؤس ہے، اور اس میں 100 بیڈ روم ہے، مثال کے طور پہ عرض کرو، اور 100 کنال کا ہے، اور قیمت کتنی ہے؟ ساری قیمت 50 کروڑ روپے۔ قیمت کتنی؟ 50 کروڑ، 100 کنال، اور اس میں گھر بھی ہے، سارے باغات وغیرہ، 50 کنال کافی ہوتا ہے۔ قیمت 50 کروڑ ہے، آپ کی جیب میں جو ہے وہ 20 روپے ہیں، ٹوٹل آپ کی جیب میں 20 روپے ہیں، قیمت کیا ہے؟ 50 کروڑ۔ اب آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ آپ جائیں گے اور مالک سے کہیں گے کہ بھئی میرے پاس تو یہ 20 روپے ہیں، میں تو نہیں لے سکتا؟ وہ یہ آپ کو کہتا ہے جتنے پیسے ہیں یہ دے دو، اور یہ 50 کروڑ کا گھر تمہارا ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیں جنت کی کیا قیمت لگائیں گے، جس کے آپ کو جو گھر دیا جائے گا وہ تا حد نظر ہوگا۔ فارم ہاؤس تو پھر بھی 100 کنال تو تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، جنت میں جو گھر آپ کو ملے گا انشاءاللہ تو وہ تا حد نظر ہوگا، اور اس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، گارا مشک و عنبر کا، اور وہاں جو آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ جو ڈیزائن اگر پسند نہ آئے آپ چینج کروا لیں، نہیں ایسا نہیں، یہ یہاں نہیں، یہ آپ کروا لیں، جو چاہیں گے وہ ہوگا، اور جو منگوائیں گے وہ ہوگا۔ جنت کے بارے میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، اور کھانا پینا اور لامتناہی ہمیشہ کے لیے۔ آپ مجھے بتا دیں کہ یہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ جو ہے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ ہمیں تو یقین نہیں آتا، میں بھی تو جنت پہ یقین نہیں ہے، تو یہ اس بات پہ کیسے یقین آئے گا؟ لیکن جو سچے نبی ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں ایک کوڑے کے برابر۔ ایک کوڑا کتنا ہوتا ہے؟ اتنا ہاتھ بھر کا ہوگا۔ جنت میں اگر اتنی جگہ مل جائے ایک کوڑے کے برابر آپ کو، تو وہ دنیا اور مافیا۔ اب دنیا میں ٹنوں سونا ہے، ہزاروں من کا سونا ہے، یہ جواہرات بھی ہیں اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، ساری دنیا کی ساری دولت، ہیرے جواہرات سونا چاندی، وہ جنت میں ایک کوڑے کے رکھنے کے برابر۔ اس سے یہ جگہ جنت کی بہتر ہے۔ اچھا قیمت کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ جنت تو حقیقت ہے، ہمیں تو اس پر یقین نہیں ہے۔ قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو تمہاری جیب میں دے دو، جو تم دے سکتے ہو۔ یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، او کما قال، وہ دیتے ہیں جو کچھ دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ یؤتون ما اتوا۔ اب قیمت کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں، یہ بڑی، آپ کے کان تو شاید نہ کھڑے ہوں، آپ کے کان تو یہ 50 کروڑ پہ کھڑے ہو گئے تھے، اس پہ تو آپ کے کان نہیں کھڑے ہوں۔ بہرحال حقیقت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تم کر سکتے ہو وہ کر دو، جو دے سکتے ہو دے دو، جو مال و جان تم صرف اس کا نام بدل دو،
ہے تو میرا، تم اس وقت مالک بن بیٹھے ہو، میں نے تمہیں مالک بنا دیا ہے، تم اس ملکیت سے باز آ جاؤ، جان و مال کو میرے حوالے کر دو، میرا سمجھو، میں اس کا مالک ہوں، اور تم اپنا اختیار چھوڑ دو، میری مرضی سے زندگی گزارو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا خیرا لانفسکم۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمائے کہ جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کر دو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو کام تم سے ہو سکتا ہے وہ کر لو، اور واسمعوا واطیعوا، اسی طرح آیت ہے، ابھی میں نے پڑھ کے سنائی ہے۔ تو بس یہ دیکھیں آپ کی جیب میں جو کچھ ہے، اب وہ 50 کروڑ اور 20 روپے والی مثال تو بہت چھوٹی ہے، مثال کے طور پہ آپ کی جیب میں 1 روپیہ ہے اور وہ جگہ جو ہے 50 کروڑ کی ہے، 1 روپے میں وہ آپ کو جگہ مل رہی ہے، تو سستا سودا ہے نا۔ آپ تو چاہیں گے کہ ایسے 10 سودے میرے ہو جائیں، لیکن اگر ہو بھی گئے آپ کے، آخر آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے سب کچھ، آپ کا تو آپ تو لے جا تو نہیں سکتے۔ قبر میں مردے کو تو اکیلا لٹایا جاتا ہے، کوئی کاغذات، کوئی رجسٹری وغیرہ تو نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کا مطلب آپ نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی تم نماز قائم کر لو، کتاب کو پڑھو، یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، جیسے بھی خرچ کر سکتے ہو تم کرو، اور تم اس میں پھر وہ تجارت، اس تجارت میں، یہ تجارت ہے، دیکھیں تھوڑا سا غور کیجیے، یہ تجارت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ ایک سودا ہے۔ اگر تم اللہ کے ساتھ سودا کرتے ہو تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ قرآن سے اپنا رابطہ جوڑ لو، یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، زندگی اللہ کی مرضی سے گزارو۔ میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ مضمون بیان کر رہا ہوں۔ پھر جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ خرچ کرو، مال و جان۔ انفقو مطلب صرف مال نہیں، جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے، وقت، مال اور جان، جان بھی لگاؤ اللہ کی راہ میں، مال بھی لگاؤ، پوشیدہ طور پہ اور اعلانیہ طور پہ۔ یرجون تجارت، اب یہ تو تم نے ایک تجارت کی ہے، اب اس تجارت میں تمہیں نقصان نہیں ہے، کیونکہ یہ سودا تم نے اللہ سے کیا ہے۔ اگر یہ سودا نپٹا دیا تم نے، دیکھیں ایک تو سودا ہے اور ایک اس کے تقاضے پورا کرنا ہے۔ آپ کوئی سودا خریدتے ہیں، سودا خرید کر پھر آپ اس کی پیمنٹ کرتے ہیں، تو وہ تقاضا ہے، تو پھر آپ کو وہ چیز ملے گی نا۔ جنت، یہ تجارت اگر کامیابی سے بیڑا پار لگانا چاہتے ہیں، یا آگے جو ہے لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، تو تمہیں پورا تمہیں اجر ملے گا۔ اب جو اجر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ تو ملے گا، لیکن یہ تجارت جو ہے اس میں تمہیں نقصان نہیں ہے۔ اے انسان، ہم تو ایک تو یہ ہے کہ ہم تو اللہ سے کوئی تجارت کے موڈ میں بھی نہیں ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، دنیا پر ہمارا یقین ہے۔ یہاں دیکھیں مردان میں آج کل، میں اپنے شہر کی بات کروں، رینویشن ہو رہی ہے، بڑے بڑے پلازے بن رہے ہیں، نئے بزنس سینٹر کھل رہے ہیں، ٹاؤن شپ کھل رہی ہیں، اور پلاٹنگ ہو رہی ہے، اور ٹاؤن شپ بن رہے ہیں، بڑے بڑے ٹاؤن شپ ہیں، اربوں روپے کا وہ تخمینہ ہے ایک ٹاؤن شپ کا۔ تو یہ تجارت ہماری سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ سے ہم کوئی تجارت نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے جو تجارت اللہ تعالیٰ سے کی ہے وہ بڑے نقصان کی ہے۔ ہم نے اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ دنیا جو دینا ہے دنیا میں دے دے، بس ہمارا یہ وہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی جو دینا ہے یہاں دے دے، تو اولئک لہم لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ہے اور آگ ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں ہیں، لیکن میں ابھی تھوڑی سی اجازت کا طالب ہوں اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ جو لوگ خدا کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ کیونکہ خدا ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا، وہ تو بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم